الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. جامعہ اسلامیہ اشرفیہ بیانات واسطے میں کو کوئی بھی اپنی اے جئی حاضری یاد نہیں کہ ساری حاضری تھیوے اور شیخ التفسیر جامع المعقول والمنقول استاد العلماء پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما نہ ہوئے. اج ایسے موقع تے حاضری تھی دی پئیے کہ حضرت دنیا تو رخصت ہو گئے. اے مسجد اور مدرسہ انہاں دی ساری زندگی دی دعوت و تبلیغ دی محنت، دروس قرآن دا اہتمام حضرت رحمت اللہ علیہ واسطے ہمیشہ ہمیشہ دا صدقہ جاری ہے. میں رب العالمین دی بارگاہ وی دعا گوہاں برادر مکرم پیکر اخلاص حضرت مولانا احمد علی صاحب واسطے، انہاں دے باقی بھائیاں اور انہاں دے سارے دیگر احباب تے معاونین واسطے
کہ الحمدللہ حضرت قاری صاحب جرا دیوا تے چراغ روشن کیتا ہائی بورا سان چراغ نو مسمن نہیں دیتا، پہلے تو ود کے اے چراغ اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ رب العالمین ساڈے انہاں بھائیاں نو بھی آئندہ زندگی دے اندر اپنے حفظ و امان وچ رکھے اور استقامت دی دولت نال مالا مال کرے۔ ترے شیاں میں عرض کرنیاں، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اگر کہیں بندے دی زندگی دے اندر اے ترے غلطیاں نہ ہومن جیریاں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن لگا، انہاں ترے غلطیاں تو علاوہ باقی جتنیاں بھی کمیاں بیشیاں تے غلطیاں ہویاں اللہ چاسی اپنی رحمت نال معاف کر چھوڑے سی، لیکن انسان احتیاط نال زندگی گزارے، انہاں ترے غلطیاں کو اپنے قریب نہ آن دے۔ اوے ترے غلطیاں سناونیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من لم يكن فيه فإنه يغفر له ما سوى ذلك ان شاء اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیرے بندے دے اندر اے ترے غلطیاں نہ ہویاں اللہ کریم چاسی اپنی رحمت نال باقی غلطیاں معاف چا کرے سی۔ انہاں ترے غلطیاں وچوں، ترے کمزوریاں وچوں، ترے بیماریاں وچوں پہلی گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا یشرک باللہ شیئا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیرے بندے دی موت ای حالت وچ اللہ نال شریک کو نہیں بنے دا، اگر بندہ شرک تو پاک تھی کہ دنیا تو ٹرا اللہ کریم چاسی باقی غلطیاں رحمت نال معاف کر چھوڑے سی۔ اے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک دا اعلان آئی۔ اور میرے سامنے رب العالمین دی لا ریب کتاب، مالک کائنات دی لا ریب کتاب، سورت دا نام سورت النساء، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ پنجواں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 116 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، آخری 70 صفحے دی۔ شک نہ کریں کائنات والو، شرک کریں دے موت آ گئی، بندہ شرک تو توبہ نہیں کر سکا، اللہ کریمی گناہ کو معاف نہ کرے سی۔ ایندے تو علاوہ جتنے گناہ ہوئے اللہ جدے واسطے چاسی رحمت نال معاف کر چھوڑے سی۔ یہ پنجواں پارہ آئی۔ چھواں پارہ سورت دا نام سورت المائدہ، اے میرے سامنے سورت المائدہ تے آیت نمبر 72 تے میری انگلی ہے۔ فرمایا انہو من
یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ شک نہ کرے دنیا والوں، جیرے بندے نے اللہ نال شریک چا بنایا شرک کو توبہ نہیں کیتی، شرک کریں دے دنیا تو ٹر گئی ہے، اے جے بندے تے اللہ ہمیشہ واسطے جنت حرام کر چھوڑیں دے۔ جیرے بندے دی موت شرک کریں دے آئی، شرک کو توبہ نہیں کیتی، ہمیشہ واسطے اوندا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جیری گار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اوہ گال اللہ کریم دے قرآن وچے اے 6واں پارہ ہے۔ اور میرے سامنے رب العالمین دا قرآن، یہ قرآن پاک دا انداز، رب العالمین دے قرآن پاک دا فیصلہ تے سورت دا نام سورت العنکبوت۔ میں رب العالمین دا قرآن پاک کھولا ہے، اتھا انداز کیا ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہ آیت نمبر 8۔ زیارت کرو سارے دوست، ترے شیاں اے جیاں دنیا وچ اکھیاں نال جنہاں دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اپنی نہ اکھیاں نال بیت اللہ شریف دی زیارت کرنا بھی ثواب، اپنی نہ اکھیاں نال اپنے والدین کو عزت دی نظر نال دیکھنا بھی ثواب، تے نمبر دے اپنی اکھیاں نال اللہ دی کتاب قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی ثواب۔ قرآن پاک جیویں زبان نال پڑھنا ثواب ہے، جیویں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے، ایویں اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے۔ میں حوالہ کھولا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر دے مسلمان تھے ان، بیان کریں دن رات دے ٹائم میں ستا میں کو خواب نظر آیا، سخت اندھارا ہے، میں ہاتھ پیر پیا مرے نہ ہم اندھارے وچ جویں پانی پٹن والا بندہ ہاتھ پیر مرے دا ہوندا ہے۔ فرمیندن اندھیرے وچ ہاتھ پیر مرے دے میں کچھ چن نظر آیا، یہ خواب ہے۔ میں چن والے پاسے ٹر پیا، میں کو اپنے اگوں خواب وچ ترے بندے ٹردے ہوئے نظر آئے۔ ایک بندہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوجا بندہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیجا بندہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں حضرت سعد نے خواب دے اندر انہاں تو پوچھا، تسائیں جاتے کیرے ویلے آئے ہو؟ تری ہاں میں کو جواب دیتا ہے، تھوڑی دیر تھائیے اسائیں تھائیں آئے ہیں۔ جیرے ویلے اتنے تونی خواب میں ڈٹھے میری اکھ کھل گئی۔ فرمینن جاگن تو بعد میں کو خیال آئے، میں ادھاراں دے اندر ودا بھٹک داں، اللہ میں کو ادھاراں وچوں کڈھنا چاہوے۔ تارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت توحید علی شروع تھی چکی آئی۔ فرمیندن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گولنا شروع کیتا ہے، گلیندے لبھیندے میں اجیات دی کھاٹی دے اندر آ پہنچا۔ پہاڑ توڑے نال ہن، دو پہاڑاں دے درمیان جیری جاؤ وے او کو گھاٹی سجے نے انن۔
میں جرلے اجیاد علی گھاٹی وچ پہنچا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیگر دی نماز پڑھ کے تے فارغ تھے بیٹھے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہی چاہیا، حضرت ایویں میں کو خواب نظر آیا ہے، میرے ضمیر فیصلہ کیتے اللہ میں کو اندھارا جو کڈھنا چاہتا ہے، اللہ واسطے میں کو کلمہ پڑھاؤ، میں مسئلہ توحید قبول کرنا چاہنا۔ فرمائن میں کلمہ پڑھا، شرک تو توبہ کی تھی، ایمان کو اپنے دل تے سینے جھا دیتی، میں چوتھے نمبر دا مسلمان ہاں اسلام وچ۔ میرے تو پہلے 3 بندے مسلمان تھی گئے، حضرت ابو بکر صدیق ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3، میں چوتھے نمبر دا موحد اسلام وچ۔ فرمائن بس شرک تو توبہ کرن دی دے رہی، مسئلہ توحید قبول کرن دی دے رہی، میری بڑھڑی اماں ناراض تھی گئی تے میں کو اماں نال وڈا پیار آئی، اماں دا بڑا خدمتگارم۔ اماں میں کو آکھن لگی سعد رضی اللہ عنہ ایک میں سندی پیاں کہ اماں پیو ڈاڈے والا دین چھوڑ دیتئی، نواں دین قبول کر گئی، جتنے تونی او پیو ڈاڈے والے مذہب تے پچھو تے نول سے او تونی میں بڑھڑی اماں دی تیرے نال ناراضگی ہے۔ میں بڑا اماں کو سمجھایا، اماں کھن لگی نا جے کر تے پیو ڈاڈے والا مذہب قبول نہ کیتا، نواں دین نہ چھوڑا، کھاونا پیونا بند کر دے ساں، کھاونا بھی نہیں پیونا بھی نہیں، بھوک تے تس دی حالت وچ موت قبول کر گن ساں، تیرے نال ناراضگی ختم نہ کرے ساں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بڑا اماں کو سمجھایا، یہ میں ہاتھ جوڑی بیٹھا ہوں، بڑھنا دی ضد توبہ توبہ توبہ، جوان بندے دے دل دی تختی تا صاف ہوں دیئے، لکھنا آسان ہوں دے، تے بڑھڑے بندے دی ضد ایک واری تختی میٹ کے نویں سروں دے دے لکھائی کرنا اوکھی ہوں دیئے۔ حضرت سعد فرمیندن اماں کھاونا پیونا بند کر دیتا، دھوپ تے بہ گئی، قد مکہ شریف دی دھوپ گرم ترین علاقہ، میں اماں کول ول ول ونیاں، بار بار حاضری دیواں، اماں کھا اماں پی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمیندن ہر تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد منتاں کریں داریاں، ماں ضد تے اڑی رہی، شرک والے مذہب جی پچھو تے ول سے تاں کھاونا پیونا شروع کرے ساں۔ حضرت سعد فرمائن میری بڑھڑی اماں ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی، جوان بندہ کھاوے پیوے نہیں اون دا حال کے بندا ہے تے بڑھڑی دا حال کے بناؤ سی۔ فرمائن آزاد ڈھلے پہ گئے، جر ویلے میں مایوس تھیاں جو من نہیں منے دی، میں کہ اماں جان سن گھن تیری میری محبت تے پیار برحق، عزت تے ادب تے تعظیم تیری برحق، اے تا تیری ہک جان ہے، اگر اللہ تے کو ہک 1000 جانا بھی دے ویچا تے تیری جان ایک واری نکلے، وقت اللہ جیندہ کری، وقت مرے وقت جیندی تھیویں، 1000 وار تیری جان نکلے، 1000 وار جیندی تھیویں، 1000 وار موت آوی، میں تیری 1000 وار موت تے دوبارہ زندگی گوارا کر سکتا ہوں، لیکن توحید والا مسئلہ نہ چھوڑ سکتا۔
جس ویلے میما کوئی جواب دیتا ہے، اما سمجھ گئی جو پتر نہیں منے دا، کھانا پیونا شروع کر لیتا سے۔ اور رب العالمین نے قرآن پاک دا اے مقام نازل کر چھوڑا۔ یہ حضرت سعد دے حق کی آیت اتری آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، میں اللہ انسان نو تاکید کیتی، پکا حکم دیتا ماں پیو نال نے کیتے بھلائی کریں، لیکن اتنا خیال راوی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ہر معاملے وچ اما تے ابے دا کم نہیں رکھیں، لیکن اگر ماں پیو شرک کراونا چاہے نو اے آکھا شرک والا انہاں دا نہیں مننا۔ سناونا یہ چاہنا ہم والدین دی خدمت، عزت، ادب، تعظیم برحق، لیکن شرک دے معاملے وچ آنکھا والدین دا بھی منن دی اجازت نہیں۔ دوجا پارا سورت دا نام سورت البقرہ، یہ میرے سامنے سورت البقرہ تے دوجا پارا کھلا ہویا ہے۔ اتھا قرآن پاک دا انداز، آیت نمبر 221، یہ آخری 70 صفحے دی۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ الفاظ میں بڑے محتاط علامنے، میں لوگ سٹاک دا مخالف ہاں، الفاظ میں بڑے احتیاط نال بولے نا، تساں غور کرے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف دے اندر ایک جوانن ایک مکہ شریف دی ترہمت نال انہاں دا ناجائز تعلق کئی، اناک ایک روچے نال بڑے وعدے کیتے ہوئے نے نبھاون دے۔ دور جاہلیت آئی، غلط تعلقات ٹوٹتے تے چل دے رہن، اللہ راضی تھی گیا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نے موحد بنن دی توفیق دے چھوڑی۔ یہ بھی اللہ دا احسان ہے۔ میں سبق روک چھوڑے، ایک حوالہ بھی لکھے نا پہلے، یہ میرے سامنے 12واں پارہ سورت دا نام سورت یوسف، اتھا قرآن پاک دا انداز۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیلی تقریر پہ کرے نن تے جیل دے دو قیدیاں کو فرماون لگے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ یہ آیت نمبر 38 ہے، زیارت کرو سارے ساتھی، نظر لو قرآن دو، یہ حوالہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سبق وہ ہے، یہ بھی چالے ہی حوالہ عرض کرے نا۔ جیل دے دو ساتھیوں، میں حضرت یوسف علیہ السلام پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھو ٹردا۔ بس سوال آ گیا، مولوی سے ساکو تم منع کریں دیو پیو ڈاڈے دے مذہب دے نہ ٹرو، ساکو تا رکیں دیو پیو ڈاڈے دے دین تے نہ ٹرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو فرمایا ہے میں یوسف علیہ السلام پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھو ٹردا، انہاں نہیں آکھا، ان یاد رکھنے جواب اساں کے بھائی جان یوسف علیہ السلام اے تا جیل وچ فرمایا ہے میں پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھو ٹردا، پر اگو بھی تا پڑھنا حضرت یوسف علیہ السلام دے پیو ڈاڈے کونن، ادھی گال تا نہیں کرنی۔ یوسف علیہ السلام فرما ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں یوسف علیہ السلام ابا یعقوب علیہ السلام ہے، ڈاڈا اسحاق علیہ السلام ہے، پر ڈاڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔
میری انگلیاں لکھا ہے یوسف علیہ السلام بھی اللہ دے نبی، ابا یعقوب علیہ السلام بھی اللہ دا نبی، ڈاڈا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ دا نبی، پر ڈاڈا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ دا نبی۔ یہ پیو ڈاڈے ایجے ہوئے نا انہاں دے پچھو ضرور ٹرنا چاہیے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ میں بھی پیغمبر، ابا یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، ڈاڈا اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، پر ڈاڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر۔ اگو حضرت یوسف علیہ السلام دا جملہ قرآن قربان ونجا فرماون لگے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ میری انگلیاں لکھا ہے سارے ساتھی تلے نہیں رکھنا۔ میں یوسف علیہ السلام پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھو ٹردا، پیو ڈاڈے دا نام ہی چاہتا نے تے نال پیو ڈاڈے دا تے اپنا مذہب ہی دسایا نے چاہ۔ میڈا مذہب میرے ابے یعقوب علیہ السلام دا مذہب، ڈاڈے اسحاق علیہ السلام دا مذہب، پر ڈاڈے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مذہب کیا ہے؟ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء۔ میں یوسف علیہ السلام بھی مشرک نہ، میرے ابا یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں، ڈاڈا اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں، پر ڈاڈا ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں۔ میں یوسف علیہ السلام موحد ہوں، ابا یعقوب علیہ السلام بھی موحد ہے، ڈاڈا اسحاق علیہ السلام بھی موحد ہے، پر ڈاڈا ابراہیم علیہ السلام بھی موحد ہے۔ اگو ہور میں جیری گال واسطے حوالہ کھولے ہونا یہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماون لگے شیر کو کولو بچ ونجنا۔ چاچا لوسایا کتھا بیٹھا ہے ہن اور کرنا میرے جملے سے سارے دوست۔ شیر کو کولو بچ ونجنا، مسئلہ توحید من گھرنا، اے ساڈا کوئی کمال نہیں، ذالک من فضل اللہ، اللہ دا فضل ہے۔ کم بندا جو اللہ دے فضل نالے۔ حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمیندے نام شیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماسا، ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہواں ونج رتیاں تلاں تے او بھی پوری ناہی ہوں، وزن تے تول پورا ونج ہو سی باہوں، جنا ہو سی فضل الہی ہوں۔ شرک تو بچ ونجنا تے توحید دا مسئلہ من گھننا اللہ دا فضل ہے۔ او سبق دے مکہ مکرمہ وچ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ تے اللہ دا فضل تھیے، توحید اللہ مسئلہ من گھدا نے بس اللہ توفیق دیتی، مدینے شریف ہجرت کر کے چلے گئے، جیری ترے متنال حلت تعلق کئی اون دے نال ان رابطہ ختم تھی گیا۔ اللہ دی قدرت کہیں کام نال ہن سبق آ گیا نے، کہیں کام نال حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ مدینے شریف چوں مکے شریف پہنچے۔
توجہ ایکو بیٹا بند کرو ہی دی حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ مدینے شریف چوں مکے شریف پہنچے او جیری تریمت نال تعلق کئی دور جاہلیت وچ انہاں کوندا نہ ہئی او کو پتہ لگا حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ نو آئے ہوئے گلیں دی حضرت مرشد دے کلا پہنچی ان سبق تے غور کرنا ہے حضرت مرشد آ جلدی کر او جرا تیرا میرا پہلے غلط تعلق کئی آ تے کو میں اسے کام دی دعوت دینیا میرے الفاظ بڑے محتاطن غور کر ہے اے سپیکر چل سی چلا دے جلدی کرو بیٹا جلدی کرو مولانا محمد علی صاحب جمعہ میں اپنی مرضی تے پڑھے سا میں 3 شیاں پوریاں کرنیاں انشاءاللہ ڈھکی والے نہ آکھن میں مول صاحب بس ہی نہیں پیا کریں دا توجہ دوبارہ جملہ سنائے او ترے میں داکھن لگی حضرت مرشد تیدا میرا جرا پہلے غلط تعلق کئی گناہ دی تے کو دعوت دے دی پیاں جلدی کر حضرت مرشد رضی اللہ عنہ فرماون لگے او اسلام قبول کرن تو پہلے دی گال آئی حدیث پاک دے لفظ سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرا بندہ ساری زندگی شرک کریں داری ہے اللہ توفیق دیتی ہے شرک لو تو بچا کی تیس سچے دل نال مسلمان تھی گئے اللہ اوکو گناہاں تو میں پاک کر چھوڑے دے جی میں جمدہ بال گناہاں تو پاک ہوں دے اوہن کم نہیں ہو سکتا 15واں پر تے سورت دنا سورت بنی اسرائیل یہ میرے سامنے 15واں پر سورت بنی اسرائیل کھلی ہوئی ہے رب العالمین فرمائیں آیت نمبر 32 میں انگلی رکھی ہوئی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا غلط کام کرنا دا بات دا معاملہ ہے غلط کام والے اسباب تو ہی بچنا ہے یہ کم میں نہ کر سکتا مسلمان کوئی نہ تے کم کریں دے رہے سے پتہ جو نہیں جیرے ویلے اونترے متنے ول ول بار بار گناہ دی دعوت دیتی حضرت مرشد سمجھ گئے نہیں چھوڑے دی بار بار گناہ دی طرف سڑے دیئے فرماون لگے ایک شرط دے تو میرے نال نکاح چا کر جڑے تیرا میرا نکاح تھی گیا وقت تو میرے تے حلال تھی ویسے میں تیرے تے حلال تھی ویسا بغیر نکاح دے بغیر حلال تھیے میں تے کو ہاتھ بھی نہیں لاونا نکاح تے تیاریں ترے میں داکھن لگی مکے شریف آنی میں تیار ہاں نکاح چکر میرے نال حضرت مرشد جن لٹھے تو نکاح تے بھی تیار تھی گئی ہے فرماون لگے نکاح تا میں تیرے نال کرے ساں پہلے میں کو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تو مسئلہ تا پوچھن دے یہ شریعت اجازت دیتی کیونکہ میں مسئلہ توحید منی ودا تو شرک والی حالت چ
پتہ نہیں تیرے نال نکاح دی اللہ دے محبوب اجازت بھی دینن کے نہیں دے دے، انتظار کر۔ تریمے تک لگی ٹھیک، حضرت مرشد رضی اللہ عنہ واپس مدینے شریف پہنچے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھے۔ عقیدہ سمجھ آ گیا، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت معاملہ پیش ہے میرے نال، او جری مکہ شریف دی ترے میں تے اناک اسلام قبول کرن تو پہلے، شرک تو توبہ طیب ہومن تو پہلے میرا اس نال غلط تعلق آئی۔ اللہ میں کو ایماندار چا بنایا، میں ہجرت کر آیا، ہن میں مکہ شریف گیا کہیں کم نال اترے میں تاوڑی، میں کو گناہ دے پاسے ہوں سڈا، میں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، میں ڈٹھے جو میں کو مجبور کرے دی پئیے، میں کہ ہیک شرط ہے میرے نال نکاح چا کر، پاتو میرے تے حلال تھی ویسے۔ حضرت ہن میں مسئلہ پوچھانا آیا، میں ہوں شرک کرنا لی ترے مت نال نکاح کراں چا میرے تے حلال تھی ویسی۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجن جواب ارشاد نہیں فرمایا، رب العالمین کی طرفوں جبریل فرشتہ جواب گھن کے نازل ہو گیا۔ 16واں پارہ سورت دا نام سورت مریم، یہ میرے سامنے آیت نمبر 64 کھلی ہوئی ہے انگلی ہے۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکدے۔ اللہ دی اجازت تھی، جبریل آیا اللہ دی طرفوں قرآن دا مقام گھن کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تے اے آیت قرآن دی جاری تھی گئی۔ اے میرے سامنے دوجھا پر سورت دنا سورت البقرہ، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّا، آیت نمبر 231۔ خبردار خبردار ایمان والے ہو، جیری تریمت شرک کرن والی ہووے، جتنے دونی شرک چھوڑ کے خالص ایمان قبول نہ کرے ان دے نال نکاح نہ کرے۔ قرآن دی سامنے آئی، حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ سوٹیاں سڑ دھتیاں، قرآن اگو ٹر سی تے جوان پچھو ٹر سی، آندے ویندے بندے دے حد سنیہ دے بھیجانے اترے میں دو، اللہ منع کر چھوڑے، میں موحداں تو حالات شرکی چیں تیرا میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیرا مسئلہ سمجھ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ترے غلطیاں انسان اچ نہ ہویاں، اللہ کریم اپنی رحمت نال چاسی باقی غلطیاں دی معافی دے چھوڑے سی۔ ایک غلطی ممات لا یشرک باللہ شیئا، بندے دی موت ہوے این حالت وچ جو بندہ شرک نہ کرے دا ہوے، اللہ چاسی باقی غلطیاں اپنی رحمت نال معاف چا کرے سی۔ یہ گال قرآن چے شرک والے گناہ تو اللہ کو اتنی زیادہ نفرت ہے، فرمایا والدین دی خدمت کر لیکن شرک دا حکم دے من اے آکھا نہیں مننا، حالات شرکی چیترے میں تو نکاح کرن دی اجازت نہیں۔ ایک بھی جملہ یاد آیا ہے،
میری تو انگلیاں دیکھنیاں ساتھیاں نظراں میری انگلیاں تو لامنیاں دو دشمنی نے دنیا وچ ایک دشمن مر گیا دشمنی ختم مر جو گئی ہے مویا نال کیری دشمنی رکھنی ہے لیکن شرک کرنا والا بندہ ایڈا وڈا اللہ دا دشمن ہے اے مر بھی بنے اللہ دشمنی وت بھی ختم نہیں کرے دا اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن 11واں پارہ تے سورت دا نام سورت التوبہ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا وَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 113 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھیں حضرت میں تھوڑا مخلص صحابیاں میں جان نثار وفاداراں ان ابی قد ماتا میرا ابا فوت تھی گئے تساں مہربانی کرو میرے نال جلو ابے دا جنازہ تو پڑھاؤ چا لیکن مہربانی کرو اپنی قمیض مبارک کفن واسطے بھی عنایت فرماؤ تے کپڑا او دیونے جرا تواڈے جسم مبارک نال لگا ہویا ہوئے جویں بنین ہوندی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص مبارک چلی تھی کفن واسطے تیاری کرو اساں دے پہ ہیں تو میرا مخلص صحابی ہے اس قدر ماتھے کو رگڑا آستی تیری پہ یار مٹ گیا جو کچھ کے لکھا تھا میری تقدیر کا جتنا چاہو کر ستم اپنا بنا کے تو مجھے اب تو قیدی بن گیا ہوں زلف کی زنجیر کا تو مخلص اساں دے پہ تیاری کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابے نو غسل لیتا آپ دے کرتے علا کفن پوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی جماعت کو نال گھن کے تشریف گھن گئے منہ کھول کے میت دا آپڑا لوا مبارک بھی وچ پایا قمیض کرتا حضور دا لوا آمنہ دے لال دا یہ نسبت کوئی معمولی تا نہیں اور میں سارے آپڑے بزرگاں تے دوستاں دی منت کرے نا زبان تے جدرے کھولو میں حضور سائیں دا نام مبارک پہلی دفعہ چاون لگا صلی اللہ علیہ وسلم دی گونج آوے ایمان توبہ دے بخل نہ کرے خوب نام محمد مسجد حال تو آواز تا بیر ونجے ایڈا بڑا مجمع خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی حضور سائیں دی قمیص مبارک حضور سائیں دا لوا مبارک نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں تیاری کرو جنازہ پڑھتے ہیں بس حدیث پاک بھی چاہیے
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے. آپ دا دامن مبارک پکڑ گھتا، قمیص مبارک ہے. حضرت ایک دا جنازہ پڑھن لگی ہو، ایو نہیں پوتر دا نام بھی عبداللہ، ابے دا نام بھی عبداللہ، تے ابا کلمہ گو مشرکائی. میرے لفظ یاد کرو ساتھی، کلمہ تا پڑھدا ہائی، آپ دے پچھو نمازاں تا پڑھدا ہائی، جہاد دے سفر دے بھی آپ دے نال ویندا ہائی، ہائی کلمہ گو مشرک. حضرت ایدہ جنازہ پڑھن لگے ہو، کیف تصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق یا رسول اللہ. دل وچ شرک آئی، زبان نال تا کلمہ پڑھ دے، اسے کو دا منافق سڈے نے ہوندن. زبان نال بندہ کلمہ پڑھے، دل وچ ایمان تے توحید علی دولت نہ ہوے، اوندا جنازہ. اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آیت نمبر 80. یہ میری انگلی ہے، ڈاما پارا سورۃ التوبہ. ایک بار نہیں، کلمہ پڑھ کے شرک کرنا لا 70 بار بھی بخشے دی دعا منگو، میں اللہ نہ بخشے سام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عمر ٹھہر. اللہ فرمایا نہ 70 بار بخشش منگو نہ بخشے سام، میں 70 تو زیادہ بار بخشے دی دعا چا منگ سام. اللہ صاف صاف میں کو منت نہیں کیتا. یہ میرا ایک تحفہ ہی نے ساتھی قبول کرو جرا ہوں سنا من لگا. یہ تو خیر میں کو اگے پاکے سارے دوستاں کو چپ کر کے واز سنن دی عادت ہے، لیکن ذرا اچھا میں کو جواب تے اچھا میری تسلی تھی ونجے میں تواڈے واسطے دعا کرے ساں. حضرت عمر کے چاہندے ہن اچھا جواب نہیں وے، میں دعا تاں منگ ساں تواڈے واسطے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے چاہندے ہن حضور جنازہ پڑھاویں اچھا اچھا، تے آپ کے چاہنے ہن میں جنازہ پڑھاواں. حضرت عمر چاہنے ہن نہ. تحفہ سنے تحفہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غیرت وچ ہن. حضرت عمر مقام غیرت وچ ہن تے آمنہ دلال مقام رحمت وچ ہن. رحمت ڈاڈی تھی گئی، جنازہ پڑھا چھوڑا. رب العالمین فرمائے میرے ماں ہن تو پڑھا چھوڑا وے. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. آیت نمبر 84. یہ میری انگلی ہے. یہ کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والے دا اج تا جنازہ پڑھایا ویچا، اج تو بعد جنازہ بھی نہ پڑھے، قبر تے بھی نہیں کھڑونا. دو شیاں تو اللہ روکا، جنازہ بھی نہیں پڑھنا، قبر تے بھی نہیں کھڑونا. تے جے کر جنازے تو بعد علی دعا ہوندی شریعت وچ اللہ اس تو بھی روکے آچا. پتہ نہیں یہ مسئلہ ہی سمجھ آیا کہ نہیں آیا. ہن میرا موضوع نہیں، اشارہ میں کر چھوڑا ہے. میری انگلیاں دیکھو تا، میری تسلی کرو سارے بزرگ. اللہ کتنیاں شیاں تو روکا دو، کتنیاں اچھا اچھا اچھا، کتنیاں. جنازہ بھی نہیں پڑھنا، قبر تے بھی نہیں کھڑوا. تے جنازے تو بعد علی دعا دے جڑے رولے لگے ودن، جے کر اے بھی ہوندی شریعت وچ اللہ اس تو بھی روکے آچا. آپ کو انسا کو دین بناون دی تے اجازت نہیں. تے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. میرے محبوب آج تو بعد تو کوئی تے ایمان والیاں کو بھی اجازت نہیں
شرک کرے دے موت آ گئی ہے، میں اللہ دا اے جیاں دشمن ہے جو میں اللہ موت تو بعد بھی دشمنی ختم نہ کرے دا۔ اے جے بندے واسطے جنازہ پڑھنا تا بعد دی گال ہے، تڈی پھوڑی تے بن کے بھی نہیں آکھنا جو اللہ بخشیس، ایویں اپنی محفل وچ بھی نہیں آکھنا جو اللہ بخشیس نہ۔ مطلب لا الہ الا اللہ دا مطلب لا الہ الا اللہ دا ہک و واحد لا شریک نال زبان اقرار کی توئی پر دل دی نہیں تصدیق، دور والاں کو روز پکارے، دور والاں کو روز پکارے، ڈتوئی چھوڑ جڑا نزدیک، سب گناہ مٹ ویسے نہ خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ سبق دے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ إِن شَاءَ اللَّهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترے گناہاں تو بندہ بچ کے زندگی گزارے، امید ہے اللہ چاسی باقی گناہ معاف چا کرے سی، ایک گناہ موت آوے تے بندہ شرک کو پاک ہوئے۔ ان قرآن تو اے تا پوچھاں شرک ہوندا کیا ہے، یہی تو پتہ لگے۔ ہاں حضرت قاری صاحب رحمت اللہ دیاں بڑیاں محنتاں، یہ تے جبے دے بیان دا مقصد تا کو یاد دہانی کرام رہے، مسئلے تا پکائے ان سارے دوستاں۔ یہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن 22 سپارہ سورتنا سورت فاتر، اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونجاں، میں سورت فاتر کھولی ہوئی ہے۔ قرآن پاک مالک کائنات دی لا ریب کتاب، رب العالمین فرمانے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، آیت نمبر 13۔ میں ٹر ونجاں مولانا احمد علی صاحب واز کرن درس دے من، کوئی دوست گجا کے بادشاہ مولی صاحب تا بتاں لیا تا پردہ ریا آئی، یہ تا بتاں لیا تن اللہ تے قرآن دے انداز تو قربان ونجاں۔ نظر لوائے نظر، فرمایا والذین الذین دمانا بت نہیں ہوندا، اساں پڑھ دینا الحمد شریفی چ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سب سدھے رستے تے چلا، صراط الذین رستہ انہاں بتاں دا، جاگو تاں صراط الذین انہاں بتاں دا رستہ جڑے بتاں تے نا پرائمری سکول دا بال کیوں نہ ہویا، اومیاں کھڑے مولوی صاحب کیوں غلط مانا پہ کریں دے، الذین دا مانا دا بت نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دے رستے تے اللہ سگو چلا جنہاں لوگاں تے انعام کیتا ہے، وہ الذین اتھاں بھی آیا ہوا ہے، والذین وہ الذین آیا کھڑوتا ہے جنہ لوگاں کو تساں حقلہ مرے دے پے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ایک کھوٹی قسمت کھری کر دینن، مردیاں بیڑیاں پار لا چھوڑے نن، کھوٹیاں قسمتاں ساڑیاں کھریاں کر چھوڑے دن، اللہ فرمائیں دے ما یملکون من قطمیر،
خچیاں دا علاقہ ہے تہاڈا اتھا تے ڈاڈھی گل سمجھ آسی ایک پنڈ دا دانا بہت سارے دانے نا ایک پنڈ دا دانا دانے دے وچ گکڑ تے ایک پنڈ دے دانے دی ایک گکڑ دے اتے چٹے رنگ دا باریک پردہ اللہ کریم فرماندا ہے او تا کھجور تے پنڈ دی ایک گکڑ دے اتو والے ایک باریک پردے دے بھی مالک نہیں. میری انگلیاں دیکھو تو سارے بزرگ ایک پنڈ دا دانا وچ ایک گکڑ اتے ایک باریک پردہ بالکل. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں بچرا والے سدے والے حضرت صاحب وہاں والے فرمیندے ہیں اللہ پنڈ دی گکڑ دے اتو والے پردے دی مثال کیوں دتی؟ اللہ سمجھاونا چاہتا ہے پنڈ دے دانے کو قبر سمجھو تے پنڈ دے دانے وی جڑی گکڑ اے اے قبر دے اندر مویا سمجھو. گکڑ دے اتے جڑا باریک پردہ ہے اے موئے دے اتے کفن سمجھو. جنہ کو تساں حقلاں پہ مرے دے ہو او تا اپنے کفن دے بھی مالک نہیں. ایک بندہ میں دا پی آئی بازاری ہاں سوڑا تھی اس گرمی لگی ڈٹھے تے روح نکل گئی سارے بازار والے جمع تھی گئے. ایک آنے کوئی شناختی کارڈ نہیں سواں کہ کوئی سواں نہیں. ہن کے کروں اعلان کیتے گئے نے کوئی ولی وارث نہیں آیا. یار ہوئی دا کفن دفن کرو. ایک دکاندار کہ 100 روپیہ میں دینا دوجیا کہ 200 میڈا رلاؤ چاہ تیجیا کہ 100 میڈا بھی گھن گھنو. چندہ جمع تھی گئی بازار دے دکانداراں دا کفن مل گھنو. سارے دکاندار آکھن لگے اے زکات دا پیسہ ہے شریعت دا مسئلہ موئے دے کفن وچ زکات دا پیسہ نہیں لگ سکدا. کیوں؟ زکات ادا تاں تھی دیئے جو گھنن والا بندہ مالک بن سکے تے کفن وچ ایمان تے زکات دا پیسہ نہیں لگدا جو مویا اپنے کفن دا مالک نہیں ہوندا. علاقے پھر علماء کرام تو پوچھو کتابیں مسئلہ لکھا ہوئے ہے. ایک بندہ فوت تھی علاقے جنازہ پڑا سے قبرستان دفن کر کے ول رہے ہیں. رات دا ٹائم تھی ہے چور پہنچ گئے قبر کھٹیس موئے دا کفن لہاون لگے بندے اتو پہنچ پین. او ظالم موئے دا کفن نب کیتا نے عدالت وچ پیش کیتا نے. ہن شریعت دا حکم تا اے ہے 6واں پارا سورت دا نام سورت المائدہ فرمایا والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما. اے آیت نمبر 38 میرے سامنے 6واں پارا سورت المائدہ اے انگلی میں رکھی ہوئی میں. چوری کرنا لا مرد چوری کرنا لیترے میں تو چوری ثابت تھی گئی ہے. مسلمان حکمرانوں تو سائنہ دا ہاتھ کپڑے لیکن جرے بندے کفن چوری کیتے چوری ثابت تھی گئی. کفن چور دا ہاتھ نہ کپاوے سی. قاضی جیری بھائی کوئی سزا دیونا چاہے ان دی مرضی ڈنڈے مرواوے منہ کالا کر کے کھوتے دے بٹھا کے دے پھر جیری سزا ہاتھ نہ کپاوے سی کفن چور دا. کیوں ہاتھ اون چوری چ کپاوے دے جتھاں کوئی شے دا مالک ہووے تے کفن چور دا ہاتھ ای وقت نہ کپاوے سی کیونکہ مویا اپنے کفن دا مالک نہیں ہوندا. فرمایا تا کھجور دی گکڑ دے اتو والے پردے دے بھی مالک نہیں.
ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ آیت نمبر 14۔ انہاں کو حکلا مارو، غیبانہ پکارا انہاں دیاں کرو، انہاں تانیاں پکارا نہیں سننیاں۔ اچھا دسو قرآن سچے؟ اچھا آکھو تاں قرآن حق کے؟ یہ کھولی بیٹھا ایک گواہی تو میری دیوے سارے دوست، بڑی مدت تو بعد میں حاضر تھیاں، کیا پتہ وقت میری زندگی وفا نہ کرے۔ میں مولانا مدلی صاحب کو عرض کیتی ہوں نال بھائی پہلا بیان میں تھا 77 سال پہلے کیتا آئی، 77 سال نہ چاونا سوکھ ہے۔ کئی دفعہ اس تو بعد اللہ حاضری دی توفیق دیتی، حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہونے آن آج نہیں رہے۔ میں شروع چی عرض کیتے سوائے دعا دے سرمایہ جو کونی ایک گواہی تری ویچا دہاڑے قیامت دے لوڑ پہ گئی۔ میں تساں دوستاں کو آکسا میرے حق کی گواہی تے دیو، میں قرآن سر تے رکھ کے واس نہیں کیتا، میں قرآن کھول کے تے سورت تے سپارہ تے دے نمبر دسا کے انگلی رکھ کے واس کیتا آئی۔ سچے انہاں دیاں غیبانہ پکاراں کرو، انہاں تواریاں پکاراں نہیں سننیاں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، سارے پیرو مرشد پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمیندن گجرات والے، چلو ایک منٹ واسطے تواڈا کوڑ من گھننے ہیں جو سنن، لفظ غور نال سنن بزرگاں، سچ تا اے ہے کہ تواڈیاں غیبانہ پکارا نہیں، چلو ایک منٹ واسطے تواڈا کوڑ من گھننے جو سنن، مستجابوا لکم، تو آکو جواب دیون دی طاقت نہیں رکھیں دے، اللہ کڈن تو نہیں جواب نہ دے سن۔ 26 سپارہ سورت دنا سورت حامیم اللہ قاف، اے میرے سامنے پہلا صفحہ کھلا ہوئے ہے تے آیت نمبر 5 فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ قیامت تک سڈن والے کو عمر مل ونجے تے قیامت تک حقلا مریندا رہے، انہاں قیامت تک جواب نہیں دیونا۔ اللہ کیوں؟ کوئی ناراضگی ہے تاں جواب نہیں پہ دیندے، کہ نا ناراضگی والی گال نہیں، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، انہاں کو تا پتہ ہی نہیں کیسا کو حقل ماری تے کہ نہیں ماری۔ تیڑے قیامت دی دیوار تھی سی، انہاں کو پتہ لگ سی، اللہ دسے سی اے تواڈیاں پکاراں کریں دے رہن، اے آپ بھی لوگ آگ سے نسا تو کو حقلا مریں دے ہوندے تھے۔ اچھا فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ دہاڑے قیامت دے اللہ دے نیک بندے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، نیک ہستیاں تواڈے شرک دا انکار کر دے سن، جڑا اللہ دا حق ہے تساں آگے ساڈے نال او معاملہ کیتا، تساں تا شرک کریں دے رہے آوے، اساں تواڈے شرک تو بیزار ہیں، ساکوئی شے دا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ دا حق مخلوق کو دیونا اسے دا نا شرک۔ غیرت مند لوگو تے میں گال غیرت دی کرن لگا، دل دے دروازے کھول لیو میری منہ تے، جواب میں پوچھا دیوے میں ڈھلا جواب نہ سن ساں۔ اگر میری گھر میں کہندی گال نہ کرنا، میں اپنی مثال دینا، میری گھر والی
میرا نکاح والا حق، میری عزت والا حق میرے بھرا کو چڑے میں، میرا نکاح والا حق میرے چاچے تے مامے کو چڑے میں، پتریر مساد کو چڑے میں، پھپھیر کو چڑے میں، میرے ملویر کو چڑے میں۔ اچا جواب، غیرت والا بندہ برداشت کرے سی، اچا اچا، غیرت مند لوگو، غیرت والا بندہ برداشت کرے سی۔ اساں انسان نا پاک پانی دی پیداوار، ساکو غیرت آندی ہے، میرا حق نہ کوئی جو کہ بھرا آپڑے، بیوی نکاح لحق بھرا کو دے وے، میرے بھرا کو چڑے وے آپڑے، مساد تے ملویر پھپھیر آپڑے، چاچا ماما آپ سارے غیرت مند لوگاں نے آکھنا ہے بھرا آپڑا ہے، ملویر تے پھپھیر مساد آپڑا ہے، لیکن عزت والے معاملے وچ غیر ہن۔ انبیاء بھی اللہ دے آپڑے، اولیاء کرام بھی اللہ دے آپڑے، لیکن عبادت والے مسئلے بھی اللہ دے غیر ہن۔ ساکو غیرت آندی ہے تے جڑا اللہ غیرت دا پیدا کرنا لے، اللہ دا حق مخلوق تو میں دا پیو میں، غیرت نو پیدا کرنا لے اللہ کیویں برداشت کرے سی۔ سبق تے آؤ، پہلی غلطی اے بندے چ نہ ہوئی تو اللہ باقی غلطیاں معاف کرے سی، بندہ شرک تو پاک ہو کے دنیا تو ٹرا۔ دوسری غلطی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن ساحرا یتبع السحرا، جیڑا بندہ جادوگر نہ ہوئے، جادوگراں دے پچھو نہ بھجے، موت آ گئی اس لو نال توید لکھی دے بین، کالا ککڑ گھنلاؤ کنوارا۔ ڈھکی والا میرے لفظ ہی نہیں سمجھے، ہوں میں کیا کراں، زندگی گزر گئی ہے تھوڑی بات سن دے۔ عامل آدھا بیٹھا ہے، کالا بکرا کنوارا، لفظ سمجھ ہیں میرے، ہاتھ کرو، کالا بکرا کالا ککڑ کنوارا او گھنا، اون دے لو نال میں عمل کرے ساں، کون دے ویلے جرا خون نکل دے تا پلیت دے حرام ہے، حرام خون نال، پلیت خون نال، ناپاک شیاں نال، شرکیہ کلمے لکھن والا، شرکیہ عمل کرن والا جادوگر، جیرے بندے نے شرک دے لفظ پڑھ کے دم کیتے، جملہ ہور نال سنے، شرکیہ لفظ پڑھن دم کیتے، تے جیرے دم کراون والے نے شرکیہ لفظ پڑھ کے دم کرن والے دے دم تے یقین رکھے چا، شرکیہ لفظ پڑھ کے دم کرن والا بھی مشرک ہو گیا، شرکیہ کلمات تے یقین رکھن والا بھی مشرک ہو گیا۔ سارے ساتھی بادشاہ جیڑا بندہ مل گیا کہ پھوکا تا مارے چا، دم بھی کراونا تا موحد تو خیال کرے، شرکیہ کلمات نال دم بھی نہیں کراونا، جڑا شرکیہ کلمات لکھ کے عمل کرے اون دے نیڑے بھی نہیں لگنا۔ یہ میرے سامنے پہلا پارا سورت دنا سورت البقرہ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اے آیت 102 ایک کھولی بیٹھا، پہلا پارا ہے۔ یہودی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی چھے نا، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کونن، آپ نے فرمایا اللہ دے سچے پیغمبران، پیغمبران جیا، یہودی آکھنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام تا جادوگران، ماذ اللہ، او کی میں بھائی، اے دیکھو
ایک کتاباں سارے کول حضرت سلیمان علیہ السلام دیاں، انہاں کتاباں جادو لکھا ہوئے، انہاں کتاباں لا جادو پڑھ پڑھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہی کرے نے ان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، اللہ قرآن دی آیت نازل کر چھوڑی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے زمانے وچ شیطان جادو کرے نے ہن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شیطاناں کول جادو دیاں کتاباں کھس گدیاں تے ساری جادو والیاں کتاباں اپنے تخت دے تلے دفن کرا چھوڑیاں۔ اتے تخت سلیمانیے کہیں شیطان دی جرات ہی نہیں جو نیڑے آوے ہا۔ جڑے ویلے حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہے، شیطانہ تخت دے تلوں زمین کھٹ کے جادو والے کتاباں کٹ گدیاں تے لوگاں کو آکھن لگے اے جادو اے شرکیہ کلمے لکھے ہوئے نا، اسے جادو نال حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہی کرے نے ان۔ لوگوں کو کیا پتہ بعد علاقوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تا جادو دیاں کتاباں کھس کے دفن کرائیاں ہن۔ وہ کتاباں چلدیاں ٹردیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے وچ مدینے شریف دے یہودیاں کو لا پہنچیاں، نہ کہا اے دیکھو جی اے جادو لکھا ہوئے ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرے نے ہن، اساں بھی جادو کرے نے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تو جادو آندا پیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ نہیں اے جڑے یہودی ہیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام دی شریعت تے نہیں چل دے پے، اے تا جادو دے پیچھو ٹر دے پین۔ شیطان پڑھتے ہیں جادو، حضرت سلیمان علیہ السلام کتاباں کھس گدیاں ہن، جیر ویلے او فوت ہے کتاباں تخت تلوں نہ کٹ گدیاں۔ وما کفر سلیمان، اے جادو والا کفر حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں کیتا، اے جادو والا کفر شیطان کرے دے ہونے ہن۔ شیطان لوگاں کو جادو سکھے دے ہن، جادو کفرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نہ جادو کیتا نہ جادو کرن دا حکم دیتا، بلکہ جادوؤں نے کتاباں ضبط کر گدیاں ہن۔ خلاصہ کیا نکلا؟ آپ نے فرمایا بندے دی موت آئی، آپ بھی جادوگر نہ ہویا تے جادو کرنا دے پچھو بھی نہ ٹردا ہویا، فوت تھی گیا۔ اللہ کریم باقی گناہ دے 84 تا معاف کر چھوڑے سی۔ جادوگر دی معافی کونی؟ اج کل جڑے حالات ان، قرآن تلے چ رکھا اتنے ٹوکرا رکھ کے تے دھا پیا کہ جی اولاد نہیں تھی دی پئی، این طریقے نال اولاد تھی سی۔ انہاں چیزاں دی شریعت کتھوں گنجائش نکل آئیے؟ نجومی بیٹھے نا بادشاہ ہاتھ ڈیرے تو ویندے راندے ہو سارے دوست، توف والے دروازے کو اگوے وڈا ڈا خانہ، میں کالج پڑھدا ہم ڈگری کالج، تو سنگتی آندے پیا سے نجومی بیٹھا آئی وڈے ڈا خانے دے دروازے تے کپڑا بچھا کے، اساں خیر رک گئے۔ ہاں بھائی ہاتھ دیکھن دے کتنے پیسے رکھے جی 5 روپے، پرانی گال ہے۔ میں جیب ہاتھ گھتا تے 10 روپے کڈھے ہاتھ رکھے نا، میں کہ ہاں میں ڈبل فیس دینا، اپنی قسمت دس۔ سنتے بیٹھے ہو، تھک گئے ہو، اجن تک سبق راند ہے۔ پیسے میں کو دیتے نہیں، رکھے مٹھی چ 10 روپے 5 روپے فیس ہے نا ہاتھ دیکھن دی۔ ہاں میں کہ میں 10 دینا، اپنی قسمت دس۔ گال تک ہیوے کون آؤں دے کول بھئی یہ کہ تساں میرے نال مذاق کریں دے ہو؟ میں کہ جی مذاق نہیں بھئی ڈبل فیس دینا، اپنی قسمت دس۔ اساں خیر کال جیٹی چھوڑا سے اساں گئے ہیں چمبڑ، او ہن جان چھڑاوے، جان چھڑدی نہیں۔ او کھانال بنت ترلے کل کے سکوں جان چھڑائی، جیرا نجومی اپنی قسمت دے کو پتہ نہیں، تواڈی میری کی میرے سے سی۔ اچھا کون اللہ دا نا چیسی میں دعا منگاؤں دے واسطے، عالم الغیب سے بکاؤنے
اچا کھو عالم الغیب سے بکاؤنے نجومی جھوٹا اے جادو دے عمل گندے شرکیہ کفریہ کر کے لوگاں کو قسمت تبدیل کرن دے دعوے کرنا اللہ عامل جھوٹا، اللہ دا قرآن سچا۔ نمبر 3 صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملم یحقد الاخی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک نہیں کیتا تے موت آ گئی، جادوگر بھی نہیں، جادوگراں دے پچھو نہیں ٹردا تے موت آ گئی۔ تے نمبر 3 جڑا بندہ دنیا تو این حال ٹرا جو اپنے کہ مسلمان بھرا دے بارے وچ دل وچ کوئی بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، این حالت دنیا تو ٹرا جو دل کینے تو پا گئی، بغض تو پا گئی، حسد تو پا گئی، اللہ کریم چاسی این بندے دے باقی گناہ رحمت نال معاف کر چھوڑے سی۔ ہن حالات کیا آئین؟ عید لیمار گلکڑیاں تا پہندے پہ ہیں، لیکن دل جو بغضے، دل جو کینہ ہے، حسد دے، دل پاک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ای صحابہ کرام دی جماعت حاضر ای، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطلع الآن رجل من اہل الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھیو ہنے تواڈے سامنے او جیاں بندہ سی جے جنتی دیکھنا ہوے، او بندہ جنتی نے۔ صحابہ کرام ڈٹھا ایک انصاری صحابیاں دا پیے تازہ وضو کیتیاں دے داڑھی مبارک چوں پانی دے قطرے ڈھاندے پین، ایویں ہاتھ نال نہ میرے دیکھو، ہاتھ نال داڑھی دے وال چھڑکیندا دے، کھبے ہاتھ وچ جُتی چاتی ہوئی سی۔ آپ نے اے جنتی نے آ کے بیٹھے، آپ دی محفل وچ محفل برخاست تھئی، سارے گھراں تو ٹر گئے، دوجی دیوار تھئی، صحابہ کرام جمع تھیں آپ دی خدمت وچ۔ آپ نے کل علی گال بیان فرمائی، جنتی دیکھنا نے او آندا پیا نے، صحابہ جو ڈٹھے او انصاری صحابی آئی، محفل برخاست ہو گئی، تریجی دیوار تھئی، آپ نے فرمایا میرے ساتھیو تواڈے جو جڑا بندہ ٹردا پھردا دنیا تے جنتی دیکھنا چاہندے او آندا پیا نے، صحابہ جو ڈٹھے وہ صحابی آئی۔ میرا سبق سمجھ آندا پہ تو میں کو دوست دسو چا کتنے دیواراں آپ نے کو جنتی فرمایا؟ تریجی دیوار جڑے سارے صحابہ اٹھن گھراں دو ونجن لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دے بیٹے اے ان صحابی دے نال ٹر پین، فرماون لگے انصاری بھائی میرے گھر دے اندر کوئی مسئلہ ہے، میں ساؤں چاہیے ترے دیواراں اپنے گھر نہ ویساں تے میں ترے دیواراں تواڈا مہمان بننا چاہاں۔ بسم اللہ، مہمان اللہ دی رحمت ہوندن جلو میرے نال۔ انصاری صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نال گھن گئے، ترے دیوارا حضرت عبداللہ مہمان بن کے رہن، رات دے ٹائم چک کیتا نے عبادت کیتی، اس اللہ دا ذکر کیتا، اس نمازاں پائیں ٹائم پڑھیاں، تلاوت کیتی، جرنے ترے دیواراں پوریاں تھئین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے بھائی جان اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ترے دیواراں فرمائے جے جنتی دیکھنا ہونے او آدھا پیا نے، اسا ڈٹھا تا تساں وے، میں ترے دیواراں تواڈا مہمان بن کے ریاں، اے چنگ کرنا چاہنا ہم تساں کیڑا عمل کریں دیو، لیکن جیریاں نمازاں میں پڑھیاں اوے تساں پڑھیاں،
رات کو جری عبادت تساں کیتی اساں بھی ہوا کرنے ہیں زبان چوں جری بھلائی دا کلمہ تساں کڈھے دے ہو اساں بھی زبان نالو خیر تے بھلائی والے کلمے بولے نے ہیں کوئی میں کو وکھری عبادت تہاڈی نظر نہیں آئی جیرا عمل اساں نہ کریں دے ہوں تے تساں کریں دے ہو تو میں کو نظر نہیں آیا یہ تو میں چیک کرن واسطے تیرے دیواراں تو دا مہمان بن کے ریاں مہربانی کرو اے تو میں کو دسو کیڑا تساں عمل کریں دے ہو اللہ دے محبوب نے تیرے دیواراں تانوں جنتی فرمایا ہے انصاری صحابی تڑپ اٹھا اور انصاری صحابی کو تو پتہ نہیں حضور 3 دفعہ فرمایا ہے جائیں جنتی دیکھنا ہونے وہاں دا پیا نے یہ تو باقیوں کو پتہ یہ نال بیٹھے ہیں انصاری صحابی آکھن لگا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا حسدا باقی تا نمازاں اوے پڑھدا جڑیاں تساں پڑھ دے ہو اوے اوابین توابین اوہ تہجد اوہ نمازاں اوہ اللہ دا ذکر اوہ تلاوت تیری تساں کریں دے ہو ہاں اتنی گال ہے میں انصاری صحابی نے اپنے دل وچ کہیں مسلمان واسطے بغض کینہ تے حسد دل وچ نہیں رکھا ہویا ہر مسلمان واسطے میرا دل بغض تو پا کے میرا دل کینے تو پا کے ہر مسلمان واسطے دل حسد تو پا کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ تہاڈا دل بغض تو پا کے حسد تو پا کے کینے تو پا کے اللہ دا دلاں دا حال جان دے اور رب العالمین اپنے محبوب کو دسا چھوڑا اے جیندا دل بغض تے کینے تے حسد تو پا کے دنیا دے اندر ٹردا پھردا جنتی اے بندہ ہے تے حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا تسبیح پھری ہو تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں پڑھ کے ہوں جاگ بنا دودھ جمدے نہیں بہوں تونے لال ہومن کڑھ کڑھ کے ہوں 3 سبق میں سنے نج دوستاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلاس من لم یکن فی فإنه یغفر له ما سوا ذلك انشاءاللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرا بندہ دنیا تو ٹرے شرک بھی نہیں کرے دا آپ جادوگر بھی نہیں جادوگراں دے پچھو ملا ودا راویا بھجدا راویا تے نمبر 3 دل بغض تے کینے تے حسد تو پاک آئی انہاں 3 بیماریاں تو پاک تھی کہ جرا بندہ فوت تھی ہے باقی جتنے گناہ ہوئے اللہ چاہسی رحمت نال معاف کر چھڑے سی اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین